بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں پر رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائے۔ فرمایا، پوچھئے۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ السلام ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بیچتے تاکہ سرکار علیہ السلام زیادہ خوش ہو اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بیچتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بیچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ یہ جائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائے کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بیچا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بیچا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے کی تھی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہے، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجے کہ جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوچا اور انہیں پیغام بیچ کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی تو تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائے اور ہماری طرف سے درخواست پیش کرے۔ ہمیں امید ہے کہ حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المؤمنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکی اور اپنے بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہے۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا،
آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی کیسا آنا ہوا؟ عرض کیا بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں، جب آپ کسی دوسری زوجہ کے تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بیچے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دے کہ تفریق نہ کیا کرے بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہی تحفے بھیجا کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ دوستو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں بات کرنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔